ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواز چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آپ نے جو اتنے بڑے کرتوت ہیں ان کے وہ صحیح نہیں ہو سکتے، اور انفارچونیٹلی جو بدترین معاشی پالیسیاں جو اسحاق ڈار کی تھیں، جن کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسزم شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیلی کیا کرتے تھے، اور اب بیٹھ کے وہ ان پالیسیز کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشنز پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سارا اخلاقی اپنا جو کرج پیدا کریں اور کہیں کہ اسحاق ڈار نے جس طریقے سے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا تھا وہ بھی اس کے کرٹک ہیں، اور جو پی ایم ایل این کی جو اس وقت کی جو رہنما ہے جو یہاں پہ پاکستان میں ہے، ان کو بھی معلوم تھا کہ پاکستان کدھر جو ہے وہ اس کو دھکیلا جا رہا ہے، اور خصوصاً ڈالر کو 100 روپے کے اوپر محدود کرنے کے لیے جس طرح سے فورن ایکسچینج کو پھونکا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں تھوڑا سارا چینی پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ اس وقت جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس کی جو بنیادی طور کے اوپر جو اضافے کی ایک آ رہی ہے ساری اس وقت رپورٹنگ، وہ کراچی سے آ رہی ہے۔ کراچی میں باقی ملک کے مقابلے میں جو قیمتیں ہیں وہ تمام اشیاء کی بے انتہا زیادہ ہے۔ اس وقت جو ویٹ کی قیمت ہے یا جو گندم کی یا جو آٹے کی بوری ہے وہ اس وقت کراچی میں پنجاب سے 380 روپیہ زیادہ مہنگی ہے، خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ مہنگی ہے، اور اسی طرح سے جو باقی اشیاء ہیں، چینی بھی جو ہے وہ اس وقت سندھ میں سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرے کہ آخر انہوں نے پہلے گندم ریلیز نہیں کی اور اب وہ وہاں پر جو چینی کی کرشنگ ہے وہ شروع نہیں کر رہے، تو وہ کس ایجنڈے کے اوپر ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ لہٰذا اور جو اس وقت خصوصاً جو اربن سندھ جن تکالیف کا شکار ہے وہ سندھ حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں ہے۔ آپ دیکھیے بالکل ایک تو لا لیسنس جیسے وہاں پہ ہوئی ہے، جس طرح سے آپ نے 2-3 دن میں جو سوشل میڈیا میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں، پولیس کا لگتا ہے کہ وہاں پہ نام و نشان نہیں ہے، لوگوں کو دن دہاڑے قتل ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ جو شکار کی ویڈیوز بنانے کے اوپر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پہ گارڈز کی موجودگی میں خاتون قتل ہو رہی ہے، عجیب و غریب لگ رہا ہے۔ سندھ میں تو بالکل ایک جنگل کا ماحول لگ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ایک تو میں میڈیا اینکرز کو بھی یہ بات کہوں گا کہ کم از کم تھوڑا بہت جو ہے وہ اس چیز کو، غریب لوگ ہیں، اندرون سندھ کے لوگ ہیں، ان کو بھی کوئی قدر کی جو ہے وہ کریں، ان کی زندگیوں کی قدر کریں۔ اس کے اوپر ضروری ہے کہ سندھ حکومت کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ انکوائریز ان کی جو ہے وہ کریں اور اس کے اوپر سامنے لے کے آئیں۔ دوسری طرف سندھ حکومت جو ہے وہ گندم ریلیز نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے کراچی میں بالخصوص اور سندھ میں بالعموم جو اس وقت آٹے کی قیمت ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو اب چینی کی کرشنگ سندھ میں چونکہ فصل سب سے پہلے آتی ہے، سب سے پہلے کرشنگ جو ہے وہ سندھ میں شروع ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے ایک پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ٹوٹل کنزمپشن جو ہماری ہے چینی کی روزانہ، جو مجھے انڈسٹریز منسٹری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ 15,000 ٹن ہے پر ڈے، ان میں سے جو 6,000 ٹن ہے وہ ڈومیسٹک جو ہمارے صارفین ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور 9,000 ٹن جو ہے وہ انڈسٹریل شوگر ہے، یعنی کہ یہ جو کوکا کولا میں یا پیپسی یا جو باقی ہمارے 7 اپ، یہ جو سارے ہمارے برانڈز ہیں اور جوسز ہیں، ان میں استعمال ہوتی ہے۔ 9,000 ٹن شوگر جو ہے وہ انڈسٹری کو جاتی ہے، 6,000 ٹن جو ہے وہ آپ کو صارفین کو جو ہے وہ چاہیے۔ اس وقت جو پبلک سیکٹر ہے گورنمنٹ کے پاس ہی تقریباً 1,30,000 ٹن جو شوگر ہے وہ موجود ہے، چینی موجود ہے، لہٰذا کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ 22 دنوں کے لیے یہ چینی کافی ہے جو ہمارے پاس ہے، اور 15 دن میں پنجاب میں کرشنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، لہٰذا یہ جو چینی کی قیمتوں میں صرف اضافہ جو ہو رہا ہے یہ اس وقت سٹے کے نتیجے میں ہوا ہے۔
اور آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جو شوگر ملیں ہیں وہ ساری جو سندھ میں ہیں وہ زرداری صاحب کے انڈر ہیں، جو پنجاب میں ہیں وہ شریف فیملی کے انڈر ہیں. سو انفارچونیٹلی جو بدقسمتی سے 15 دن پہلے جب کرشنگ ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی جو شوگر ملوں کا جو سٹاک تھا، جو تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ 90,000 ٹن اس وقت سٹاک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو انہوں نے ہولڈ کر کے یہ جو قیمت ہے وہ اوپر کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں کارروائی کر رہے؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے چینی کی قیمت 90 روپے مقرر کی اور اس میں 90 روپے میں بھی 16 روپیہ پروفٹ ڈالا شوگر ملز کا. اب یہ جو 90,000 ٹن ہے، ہم جب اس کو ریلیز کرانے گئے ہیں تو انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا اور یہ معاملہ ہائی کورٹس میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اب ہماری اپیل یہ ہے جوڈیشری سے کہ مہربانی کریں، یہ پورے ملک میں ایک کرائسس سچویشن جو ہے وہ پیدا انہوں نے کر دی ہے پرائیویٹ شوگر والوں نے، ان کے اوپر یہ اسٹے ختم ہونے چاہیے تاکہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو جو چینی کی، اور 90 روپے میں بھی جس طرح میں نے عرض کیا 16 روپے کا پروفٹ شامل ہے سیٹ کا، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں وہ شامل نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور کے اوپر جو کورٹس ہیں وہ اس کے اوپر کیسز فکس کریں. اور ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ فیصلہ کو لازماً آپ نے حکومت کے حق میں دینا ہے، اس کو سن تو لینا، اسٹے دے کے پھر کیسز نہ لگانا. اور اسپیشلی جو اس طرح کی قومی اہمیت کے معاملے ہیں وہاں بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے، اور ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ فکس کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سندھ نے 1 نومبر سے جو ہے وہ اس کی کرشنگ انہوں نے شروع کر لینی تھی، وہ انہوں نے کی ہے، لیکن اب پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں تھوڑا سا پیٹرول کے اوپر بھی جو ہے وہ بات یہ آپ سے اس وقت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ عالمی منڈی میں ایک بحران ہے. ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت کیا کر سکتی ہے کہ تیل کے اوپر جو مقامی ٹیکسز ہیں ان کو آپ کم کرتے جائیں. اب یہ اگر ہم سیلز ٹیکس جو اپنا جو ٹیکسز ہیں تیل کے اوپر اگر وہ اپنے قائم رکھتے تو اب تک ہم 180 روپے کا لیٹر ہوتا یہاں پہ تیل، اور حکومت اس مد میں 450 ارب روپیہ کما چکی ہوتی. اب حکومت ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ٹیکسز جو ہیں ان کو اس وقت سب سے کم ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور ٹوٹل ٹیکس جو اس کے اوپر حکومت نے کمایا ہے وہ 50 ارب روپیہ ہے تیل کے اوپر، جو کہ 450 ارب روپیہ ہونا تھا اگر ہم نون لیگ کے دور کے ٹیکسز جو ہیں وہ برقرار رکھتے. عالمی منڈی میں جس طرح سے آج اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے، اس وقت جو انٹرنیشنل فوڈ پرائسز ہیں وہ 10 سال کی سب سے بڑی سطح کے اوپر ہے. اسی طریقے سے جو انرجی پرائسز ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑی سطح کے اوپر ہے. آپ نے ہندوستان کے ساتھ کمپیریزن دیکھا، بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھا. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی بات کی کہ نہیں غربت کی شرح تو ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ ہے، لیکن دیکھیں پر کیپٹا انکم ان کی زیادہ ہے. بھائی پر کیپٹا انکم میں امبانیز کی اور ٹاٹاز کی انکم شامل ہے. عام آدمی کی وہاں پہ غربت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے اور ان کے جو حالات ہیں وہ ہم سے برے ہیں، لیکن وہاں پر جو تیل ہے وہ اس وقت پاکستان سے 50-60 روپے زیادہ ہے. اور وہاں پہ تو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے حکومت کے اوپر کہ دیکھیں پاکستان نے تیل جو ہے اپنے ٹیکسز کم کر کے اپنی جو عوام ہے اس کو ریلیف دیا ہے اور آپ ریلیف جو ہے وہ نہیں دے پا رہے. سو کچھ حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں تسلیم کر کے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم کسی اور سیارے کے اوپر نہیں رہ رہے، دنیا میں رہ رہے ہیں، باقی دنیا کی جو قیمتیں ہیں اس کے مطابق. اسی لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے پروگرام اناؤنس کیا ہے احساس کا، اس سے 31,000 روپے مہینہ کمانے والے جو 1,20,00,000 فیملیز ہیں ان کو ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ 30% تک جو ان کو 3 چیزوں کے اوپر آٹا، دال اور گھی، اس میں 30% تک جو ہے وہ ان کو ماہانہ جو ہے وہ دے دیا ہے، ایک بینیفٹ دے دیا ہے. اوور آل مہنگائی 27% کی اوپر ہے تو ہم نے 30% کا ان لوگوں کو جو ہے وہ جو 31,000 روپے سے کم کمانے والے ہیں ان کو یہ بینیفٹ مل گیا ہے. ہم صحت کارڈ لے کے آئے ہیں
10 لاکھ روپے تک کی جو علاج ہے وہ اب مفت ہو سکے گا. یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا انسینٹیو جو ہے وہ ہر شہری کو ملے گا. اس میں اسلام آباد کے تمام شہری شامل ہیں, اس میں کے پی کے تمام شہری شامل ہیں, اس میں پنجاب کے تمام شہری شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ 1 جنوری تک, اور اس کے بعد اس میں کشمیر کے تمام شہری شامل ہیں. سندھ کو ہم نے کہا ہے کہ وہ یہ پروگرام شروع کریں. ہر فیملی کو 10 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس کا, ابھی تک وہ اس میں نہیں آئے. ہم چاہتے ہیں سندھ اس میں آئے. بلوچستان نے اس میں اپنی انٹینشن ظاہر کر دی ہے, وہ اس میں جو ہے وہ آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مشکل وقت ہے یہ پاکستان کے لوگ مقابلہ کریں گے. جیسے دنیا بھر میں ہم پہلے مقابلہ کیا ہے ویسے ہی ہم جو ہے وہ پھر انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. مشکل وقت جلد ختم ہو جائے گا. میں فخر امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ہمارے معاملات ہیں ایگریکلچر سے متعلقہ ان کے اوپر ایک آپ کو بریف دے دیں. جی شکریہ آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے آج جو ہمارے کراپس ہیں ان کے بارے میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے, حالانکہ ہمارے 2 وبائیں ہمارے پاس آئی تھیں. ایک لوکسٹ کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کافی اٹیک تھا, اور اس کو ہمارے حکومت نے اور ہمارے ساتھ مل کے انجینئرنگ ان چیف ان کے اسٹاف نے, صوبائی حکومتوں نے اور ضلعی حکومتوں اور شہریوں نے اس کا بہت ٹیکنیکلی اچھی طریقے سے مقابلہ کیا کہ اس کا جو ڈیمیج ہونا تھا, حالانکہ تقریباً 32 اضلاع بلوچستان میں افیکٹ ہوئے تھے, پنجاب میں کوئی 11-12 اضلاع, اور سندھ میں بھی 12 اضلاع, اور خیبر پختونخوا میں بھی. اور پہلی دفعہ بذریعہ افغانستان لوکسٹ جو تھا وہ انٹر ہو کے پاکستان میں اوپر سے آیا تھا, ایک نیا کوریڈور, اور یہ بلکہ نیپال تک پہنچا تقریباً 60 سال کے بعد. تو اس کا ہم نے ایک بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا. اس کے بعد پھر جو کووڈ-19 کا افیکٹ ہوا اس کے باوجود, اور اس کا مقابلہ تو اتنا اچھا کیا کہ لنڈن اکانومسٹ نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان کی حکومت نے, پرائم منسٹر, اس میں ہمارے ساتھی اسد عمر صاحب اور ان کے ساتھ آرمڈ فورسز اور پھر صوبائی حکومتیں اور پھر ہمارے شہریوں نے پورا تعاون کیا. تو آج جو ہماری زراعت کی کیفیت ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ 2 وباؤں کے باوجود قدرت کی اتنی مہربانی رہی کہ ہم نے 5 جو میجر کراپس کے 3 ہم نے ہسٹورک ریکارڈ پروڈکشن کی. کہہ دینا بہت آسان ہے پر اس میں سمجھتا ہوں 3 پہلو تھے. ایک آنریبل پرائم منسٹر اور یہ جو موجودہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, یہ ان کا بڑا ایک رہا ہے کہ ذہن کہ ہم زراعت کو ایک دفعہ دوبارہ مین ٹیبل پر لے کر آئے, کیونکہ اس کو میں سمجھتا ہوں کافی 2 دہائیوں سے اس کو تقریباً نظر انداز کر دیا گیا تھا, اور اس کے نتائج ہمیں پچھلے 15 مہینے سے نظر آ رہے ہیں. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ہماری گندم کی پیداوار 25.25 ملین ٹن ہوئی تھی. اس سال وہ بڑھ کر 27.5 ملین ٹن ہوئی. اس کا نتائج آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سال سپلائی میں بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. حکومت نے تقریباً 6 ملین ٹن 60 لاکھ ملین ٹن کی خریداری کی, اور پچھلے سال سے بھی ہمارا 7 لاکھ ٹن جو تھا وہ کیری اوور تھا. اور آج بھی ہمارے پاس جو سٹاکس ہیں وہ تقریباً 5.5 ملین ٹن کے قریب ہیں. اور ہم نے کچھ گندم اس سال امپورٹ بھی کیا. پچھلے سال تو 3.6 ملین ٹن ہوئی تھی, اس دفعہ ہم صرف 19 لاکھ ٹن کر رہے ہیں. منظوری ہمارے پاس 4 ملین ٹن کی تھی, پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وافر گندم ہو گئی ہے, کیونکہ جو یہ ریلیز تھا پچھلے سال ہمیں ریلیز فوری طور پنجاب نے کی تھی 7 جولائی کو 14,075 پہ, جب خریداری کی قیمت 1400 تھی. اس دفعہ ریلیز کی جو پرائس ہوئی ہے 1800 پہ خریداری ہوئی تھی, وہ 1950 پہ, اور یہ لیٹ ریلیز ہوئی 26 کیونکہ قیمتیں اتنی زیادہ اسلام آباد میں وفاقی وزراء فواز چودھری اور فخر امام نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی باتوں کو لوگ اہمیت نہیں دیتے. ماضی کی حکومتوں نے $23 ملین قرض لیا. ملک کے حالات جن کی وجہ سے چل رہے ہیں وہ حل بتا رہے ہیں. اور یہاں وقت ہوا ہے